بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد صہیب اسلم اوان اور آج کا میرا ٹاپک ہے ریزنز آف انکریز کرائم ریٹس ان پاکستان۔ ہمارے آج کے ٹاپک کے کنٹینٹس ہیں انٹروڈکشن، کرائم ان پاکستان، ریزنز فار کمٹنگ کرائم، اور سب سے لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کنکلوژن۔ سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کرائم کی کہ کرائم ہے کیا۔ جرم وہ طرز عمل ہے جو معاشرے کے باضابطہ تحریری قوانین کو توڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے گرفتار اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ کرائم ایک معاشرتی طور پر نقصان دہ عمل ہے جو کسی ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ کرائم ان پاکستان کرائم کے لحاظ سے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں 10ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا کرائم کے لحاظ سے سب سے خطرناک شہر کراچی ہے۔ کرائم کی وجہ سے 2016 میں 8,516 لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور 2017 میں 8,235 کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ریشو ہے پاکستان میں کرائم کی وہ 4.41 کیسز پر 100 کے پاپولیشن ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ ریزنز فار کمٹنگ کرائم آر پاورٹی، ڈرگز، ریلیجن، فیملی کنڈیشنز، دا سوسائٹی، ان امپلائمنٹ، ڈیپریویشن، انفیئر جوڈیشل سسٹم۔ اب ہم ان سب کو باری باری دیکھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں۔ پاورٹی یہ سب سے زیادہ ٹھوس وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جرم کرتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں معاشی غربت بہت زیادہ ہے، وہاں کے لوگوں کا مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہونا ایک عام بات ہے۔ بھوک اور غربت لوگوں کو مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث کر دیتی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ دنیا میں 1 بلین سے زیادہ بچے غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ روزانہ 20,000 سے زیادہ بچے غربت کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں۔ ڈرگز، منشیات کی لت ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی بیماری ہے جس نے آہستہ آہستہ پاکستان کے چند حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ نشہ کرنے والے لوگ اکثر نشہ سے چھٹکارا پانے کے قابل نہیں رہتے، جس کی وجہ سے ان میں بری عادتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا جب مجرموں سے ان کے جرائم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے منشیات کو اس کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ ریلیجن، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی لوگ معاشرے میں نسلی تقسیم اور فرقہ وارانہ مسائل پر لڑتے ہیں۔ اگرچہ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونا ایک بنیادی انسانی حق ہے، لیکن پھر بھی بہت سے ان پڑھ اور ناخواندہ لوگ اس کو سمجھنے میں ناکام ہیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، جس طرح بھی انڈیا میں ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی مرضی سے عبادت نہیں کرنے دی جا رہی، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں اور قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ریلیجن کرائم ہے۔ فیملی کنڈیشن، خاندان کسی بھی شخص کا ایک کمزور پوائنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک غریب فرد کی حیثیت سے پورے خاندان کی سہولت مہیا نہیں کر رہے تو اس وقت آپ اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے منفی راستے پر چلنے کا سوچیں گے۔ قتل کے معاملات میں بہت سے نوجوان پکڑے جاتے ہیں جنہوں نے پھر بتایا کہ کس طرح ایک امیر شخص ان کو رشوت دیتا ہے، ان سے وہ رشوت لے کے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ رشوت لے کر بے شک اسے کسی کا قتل کرنا پڑ جائے وہ کرتے ہیں۔ دا سوسائٹی، ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں تعلقات کی نسبت پیسے کی قدر کی جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے بہت سے لوگ اپنی ضروریات اور خواہشات کے درمیان حد بندی کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کی مثال میں کچھ اس طرح دیتا ہوں کہ کچھ والدین اپنے بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرنے کی عجیب عادت ہوتی ہے کہ مثلا تمہارا دوست بہت زیادہ پیسے کماتا ہے اور تم تو کوئی کام بھی نہیں کرتے، اور جو کام کرتے ہو اس کی تو تنخواہ بہت کم ہے، تو ان والدین کے بچے زیادہ پیسے کمانے کی لالچ میں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ان امپلائمنٹ، اس فیکٹر کی بنیاد پر بہت سارے لوگ جرم کرتے ہیں۔
آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں 8% سے زیادہ لوگ بے روزگار ہیں۔ لوگ اپنی تعلیم پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنی تعلیم کے فوراً بعد اچھی نوکری بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ زیادہ تر نوجوان اپنی زندگی میں بہت جلد مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر اپنا کیریئر تباہ کر دیتے ہیں۔ ڈیپریویشن محرومی جرائم کی شرح میں اضافے کی ایک اور بڑی وجہ ہے۔ جہاں بنیادی حقوق سے بھی معاشی محرومیاں ہیں، وہاں لوگوں کے لیے بغاوت کرنا اور بدنام سرگرمیاں کرنا ایک عام بات ہے۔ مثلاً آج کل یہ زمین جائیداد کی وجہ سے ایک دوسرے کا لوگ قتل کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ انہیں لڑائیاں کرنی پڑتی ہیں۔ انفیئر جوڈیشل سسٹم ایسے افراد جن کو انصاف نہیں ملتا وہ دشمنی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اکثر جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ قانون کی تمام عدالتیں دستیاب شواہد اور ان کی روشنی میں اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ انصاف ملے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بے گناہ عدالت میں قصوروار ثابت ہو جاتا ہے، جو انہیں اپنی بدصورت پہلو دنیا کے سامنے دکھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لاسٹ میں ہم آتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ جرم سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے بہت کم پیسے بھی ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث کریں، آپ کو چاہیے کہ پریشان نہ ہوں اور جیسے بھی مشکل سے مشکل حالات ہوں اپنے آپ کو اس میں رضامند رکھیں۔ شکریہ۔